نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز حاضرین مجلس، آج ہمارا ماہانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا درس ہے. گزشتہ درس میں امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب اور والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا تذکرہ ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے مکے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ نامی بادشاہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر کے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کے ذریعے سے اور ان کے چونچ میں، ان کے پیر میں چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے ذریعے سے ابرہہ کے پورے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا. واقعے فیل کے بعد پورے عرب کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ کوئی عظیم انقلاب برپا ہونے والا ہے، کوئی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے. وہ انسانیت جو ظلم و ستم کی چکی میں پیسی جا رہی تھی، جہاں عورتوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا تھا، یتیموں پہ ناروا ظلم کیا جا رہا تھا، کمزوروں کو دبایا جا رہا تھا، انہیں ایک سہارے اور ایک امید کی روشنی نظر آنے لگی. انہیں یقین ہو چلا کہ اب ہمارے درد کا درما اور ہمارے مرض کا علاج اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والا ہے. چنانچہ بالآخر وہ وقت آ گیا جس کے لیے صدیوں سے سورج طلوع اور غروب ہو رہا تھا، جس کے انتظار میں آسمان کے ستارے ٹکٹکی بادے انتظار کر رہے تھے، جس کی آمد کی خبر ہر نبی نے اپنی قوم کو دی تھی، اور جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. اور 570 سال پہلے سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی آمد کی بشارت دی تھی. بالآخر وہ دن آتا ہے، اور واقع فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد 8 ربیع الاول مطابق 21 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. عین اس وقت جبکہ رات اپنی تاریکی سمیٹ رہی تھی اور صبح کی روشنی آنکھیں کھول رہی تھی. صبح صادق کے وقت یہ جبکہ پوری دنیا کفر و شرک کی ضلالت میں چھائی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و جور کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، ایک ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا ایک نور بھیجا تھا. پوری انسانیت کی قیامت تک رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجا تھا. عبد المطلب کے گھرانے میں، چچا ابو طالب کے گھر میں. مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، لیکن دوسرے محققین نے ذکر کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اقوال موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ راجح اور محقق قول جو جمہور علماء کے نزدیک ہے وہ 8 ربیع الاول کا ہے. ہمارے دیار کے بڑے محقق اور بڑے مورخ گزرے ہیں، مولانا محمد عثمان صاحب معروفی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب سیرت الرسول کے اندر اقوال کو ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ میں نے 2000 سال کی تقاویم میں تتبع کیا، غور و فکر کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ کی پیشانی زمین پہ ہوتی ہے، گویا کہ آپ رب کریم کے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں. حضرت آمنہ بنت وہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا اور جس سے شام کے محلات اور بصرہ کے شہر روشن اور تابناک ہو گئے. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت میری والدہ فاطمہ بنت عبداللہ حضرت آمنہ کے گھر میں موجود تھی، اور کہتی ہیں کہ عین اس وقت پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور ستارے آسمان کے بالکل قریب آ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ گویا ہمارے اوپر گر پڑیں گے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب یہ کفر و شرک کی تاریکی یہ چھٹنے والی ہے، اور ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی پھیلنے والی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ہدایت کی روشنی صرف مکے ہی کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلے گی، اور جزیرۃ العرب سے نکل کر کے سب سے پہلے ملک شام اور وہ بھی خاص طور سے شہر بصرہ کے اندر پہنچے گی. چنانچہ اسی کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین ملک شام کے اندر پہنچ کر کے رہا، اور وہاں اسلام کا غلغلہ ہوا اور اسلام کا دبدبہ ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو اس کائنات میں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے. عین اس وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، اس رات کے اندر کئی ایک واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی علیہ الرحمہ نے سیرت المصطفیٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی تحقیقی گفتگو کی ہے کہ ان واقعات میں جو عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے، اور اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اے انسانوں اب تم کان کھڑے کر لو، اب تم ہوش کے ناخن لو. جس ماحول کے اندر اور جس قانون اور دستور کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہو اب یہ ختم ہونے والا ہے. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دستور الہی لے کر کے آنے والے ہیں جو پوری دنیا کے اندر قائم اور نافذ ہوگا، اور قیامت تک وہی نجات کا ذریعہ ہوگا اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہوگا. جس رات کی صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، دنیا کی
دو سپر پاور طاقت تھی، ایک روم کی سلطنت تھی اور ایک ایران کی سلطنت تھی جس کو فارس کہا جاتا تھا۔ فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کسرا ہوتا تھا، اور روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب قیصر ہوتا تھا۔ ایسے ہی حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا اس کو نجاشی کہتے تھے، اور یمن کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا، اور ایسے ہی مصر کا بادشاہ جو ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ یہ نام نہیں، یہ سب القاب ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس وقت فارس یعنی ایران کا جو بادشاہ یعنی جو کسرا تھا اس کا نام نوشیرواں تھا۔ اچانک اس کے محل کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو گیا، اور اس کے محل میں 22 کنگرے تھے جس میں سے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ جو ان کا عبادت خانہ تھا وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، جو ان کا آتش کدہ تھا اس آتش کدے میں 1000 سال سے آگ بجھی نہیں تھی، مسلسل آگ جلتی رہتی تھی، اور وہ اسی کی پوجا کیا کرتے تھے اور اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ اس رات اچانک وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ ایران کے اندر ایک نہر تھی جس کو نہر ساوا کہا جاتا ہے، اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی یہاں پر کوئی نہر نہیں تھا۔ بحیرہ طبریہ ایک وہ بھی نہر تھی، اس کی بھی روانی رک جاتی ہے اور موقوف ہو جاتی ہے۔ جو آتش کدہ کا نگراں تھا، جو بت خانے کا ذمہ دار تھا، موبزان جس کو کہا جاتا ہے، اس رات اس نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے یہ خواب دیکھا کہ سخت قسم کے اونٹ یہ گھوڑوں کو پکڑ کر کے لے کر کے چلے جا رہے ہیں، اور بلاد عرب سے نکل کر کے وہ عجم کی وادیوں پہ چھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات جو پے در پے پیش آ رہے تھے، بادشاہ جو کسرا تھا وہ بڑا غمگین تھا، فکر مند تھا، لیکن چونکہ سپر پاور طاقت کا مالک تھا، اب وہ اپنے اس غم کا تذکرہ کرتا تو کس سے کرتا؟ لیکن جب اسے پتا چلا کہ موبزان نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور آتش کدے کی آگ بھی بجھ گئی ہے، تو اس نے دربار لگایا اور لوگوں سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، موبزان نے اپنا جو خواب بیان کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ موبزان اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عرب سے کوئی عظیم انقلاب برپا ہونے والا ہے، کوئی عظیم انقلاب وہاں سے پیدا ہوگا، اور جو ایسا ہماگیر ہوگا کہ ہماری سلطنتوں کی چھولے بھی ہلا کر کے رکھ دے گا۔ اس نے کہا کہ نعمان بن منذر کو خط روانہ کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ کوئی بڑا ماہر عالم ہو اس کو میرے دربار میں پیش کرو، اس سے ہم خواب کی تعبیر اور ان مسلسل ہونے والے واقعات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نعمان بن منذر نے عبد المسیح غسانی نام کا ایک بڑا عالم تھا جس کی عمر 150 سال تھی، اس کو کسرا کے دربار کے اندر بھیجا۔ اس سے کسرا نے معلوم کیا کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ماموں ہیں جن کا نام ستی ہے، اور وہ اس وقت ملک شام کے اندر ہیں، جن کی عمر 300 سال ہو چکی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان سے معلوم کیا جائے اور ان سے تحقیق کی جائے تو یہ سارے واقعات کی تفصیل بتا سکتے ہیں۔ کسرا نے کہا کہ تم خود جاؤ اور ستی سے جا کر کے ان سارے واقعات کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح غسانی جب اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچتا ہے تو عین وہ جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے ستی۔ اسے
بتایا گیا کہ عبد المسیح غسانی حاضر ہوا ہے تو ستی نے کہا کہ تجھ کو بنی ساسان کے لوگوں نے یعنی فارس کے بادشاہ نے بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، بحرے ساوا خشک ہو گئی ہے، اور تم نے وہ جو خواب دیکھا ہے اور اسی طریقے سے آتش کدے کی آگ جو بجھ گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے عبد المسیح، جب کلام اللہ کی تلاوت بکثرت ہونے لگے اور نبی آخر الزمان اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں، دریائے ساوا خشک ہو جائے، فارس کی آگ بجھ جائے، تو ستی کے لیے شام نہ رہے گا، یعنی ملک شام اب شام نہ رہے گا، اور فارس کے اسی طریقے سے فارس کے 14 کنگرے کا گر جانا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بنو ساسان کی جو حکومت 3000 سال سے جو قائم ہے وہ 14 پشتوں پر اور 14 سلطنتوں کے بعد ختم ہو جائے گی اور اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اور اخیر میں کہتا ہے کہ جو شے آنے والی ہے گویا کہ وہ آئی گئی ہے، جو شے آنے والی ہے وہ آئی گئی ہے، یہ اشارہ تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پہلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا تھا کہ جب میرا وہ عظیم رسول آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت اور مدد بھی کرنا۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو تم ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی نصرت اور حمایت کرنا۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں اب تک نازل ہو چکی تھی ان تمام کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا اور ان کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور ستی بھی بخوبی جانتا تھا کہ یہ وقت جو ہے اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے۔ عبد المسیح غسانی نے یہ جو عجیب و غریب ستی کی تحقیقات سنا، وہ گھوڑے سے تیزی کے ساتھ ایران کا سفر کر کے کسرا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور سارا ماجرا اس نے سنایا، اور پھر اخیر میں کہا کہ 14 جو کنگرے گر گئے ہیں یہ اشارہ ہے کہ اب ہماری حکومت 14 بادشاہوں کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو کسرا نے کہا کہ 14 نسلیں تو بہت زمانے تک چلیں گی، لیکن وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے کسی کو احساس نہیں۔ صرف 4 سال کے اندر 10 بادشاہ اس کے تبدیل ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، قتل کر دیے گئے، اور بقیہ جو 4 بچے ہیں وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وہ بھی سب ختم ہو گئے، اور 3164 سال سے بنو ساسان کی جو حکومت چلی آ رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا وجود ختم ہو گیا، اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر اسلام کا فریرہ اور اسلام کا جھنڈا وہاں لہرانے لگا، وہ سب علاقے اسلام کے زیر نگی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ عجیب و غریب واقعات جو پیش آ رہے تھے، ادھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر کے عبد المطلب کے گھرانے میں آ چکے ہیں۔ عبد المطلب دادا کو خبر دی جاتی ہے، وہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، اپنے پوتے کو لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور لے کر کے خانے کعبہ میں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ 7 دن گزر جاتا ہے، 7ویں دن اپنے پوتے کا عقیقہ کرتے ہیں، قریش کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور پھر دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے کہا ابو الحارث یہ عبد المطلب کی کنیت تھی، آپ نے ایک ایسا نام رکھا ہے جو آپ کے خاندان اور آپ کی قوم میں کسی کا نام نہیں رہا ہے،
یہ عجیب و غریب نام آپ نے اور بالکل نیا نام آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا ہے سنیے. کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میری اس پوتے کی آسمان میں اللہ تبارک و تعالی اور زمین میں مخلوق خدا اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں، اس لیے کہ میرے اس پوتے کی بڑی عجیب و غریب شان ہونے والی ہے. حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھیلوی علیہ الرحمہ نے سیرت المصطفیٰ کے اندر عبد المطلب کا ایک خواب ذکر کیا ہے، اور وہی خواب بنیاد بنا محمد نام رکھنے کا. عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایک رات ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلی جو آسمان کی طرف پہنچ گئی، دوسرا سرا زمین کی طرف، اور پھر ایک حصہ اس کا مشرق کی طرف ہے اور ایک مغرب کی طرف ہے، اور پھر اچانک وہ زنجیر درخت کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس درخت کے ایک ایک پتے ایسے روشن اور تابناک ہیں کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی ماد کر رہی ہے، اور مشرق و مغرب سے لوگ آ کر کے اس درخت سے چمٹ رہے ہیں. قریش کے کچھ لوگ اس سے چمٹ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ اچانک ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان آتا ہے اور ان قریش کے لوگوں کو روکتا ہے. یہ خواب دیکھا تھا عبد المطلب نے. تو جب اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی تو ان کو بتایا گیا کہ اے عبد المطلب، آپ کی نسل میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی پوری دنیا کے اندر تعریف کی جائے گی اور اس کی بالکل الگ اور جداگانہ شان ہوگی. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو دادا نے ان کا نام محمد رکھا. محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے، جو انتہائی قابل تعریف ہو. اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا. احمد کا ایک معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اور محمد کے معنی جس کی خوب تعریف کی جائے، کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ آپ کا نام رکھا گیا. اور یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے دادا اور ان کی والدہ کے دل میں الہام کیا تھا کہ میرے اس حبیب کا نام محمد رکھنا، احمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام یہی سابقہ اور گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ نے ان کے دل کے اندر اس بات کا الہام فرمایا. اور بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا 5 نام ہے. انا محمد، میں محمد ہوں، احمد، اور میرا نام احمد ہے، انا الماحی، اور میں ماحی ہوں. ماحی کس کو کہتے ہیں؟ الذی یمحو بی اللہ، کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کفر و شرک کو ختم کر دے گا اور مٹا دے گا. اور کہا کہ انا الحاشر، میرا نام ایک حاشر بھی ہے. اور حاشر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کل قیامت میں میرے قدموں میں ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا. ساری انسانیت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر کے درخواست کریں گے کہ آپ ہی ہیں جو اللہ کے دربار میں شفاعت کر سکتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کا حساب و کتاب کر دے. اور فرمایا کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ، کہ میں عاقب ہوں. میرا 5واں نام عاقب ہے. اور عاقب کہا جاتا ہے جو سب سے بعد میں آتا ہے، پیچھے آتا ہے، یعنی آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. آپ آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو بے شمار ہیں. وہ جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں. ہم
قرآن کے نسخے میں دیکھتے ہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہوا کرتے ہیں اور آخری صفحے میں آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ذکر کیے گئے ہیں. آپ کے ذاتی نام 2 ہیں, ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے. اللہ نے قرآن میں دونوں کا تذکرہ کیا. ایک مقام پہ محمد رسول اللہ کہا گیا اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ آپ کا نام احمد بھی ذکر کیا گیا اور محمد بھی ذکر کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس کی ایک کنیز تھی, باندی تھی, جس کا نام سویبہ تھا. یہ سویبہ نام ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں ایک نام صوبیہ رکھا جاتا ہے, وہ صوبیہ نہیں, دراصل سویبہ نام ہے جو ابو لہب کی کنیز اور باندی تھی. اس نے جا کر کے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ اے ابو لہب, تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی ولادت پہ اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کنیز کو, باندی کو, سویبہ کو کہ جا تو آزاد ہو جا. اس خوشخبری دینے پہ اس نے انگلیوں سے آزاد کر دیا. لیکن یہی ابو لہب جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ, میلاد پہ خوشی منائی تھی, یہی سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا ظالم, اور جتنی تکلیف اس نے پہنچائی تھی کسی اور نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی تھی. یہی بدبخت تھا کہ جس کی بدبختی پہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک مہر لگا دی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب نازل کر کے قیامت تک قرآن کی یہ سورہ پڑھی جائے گی اور اس کی بدبختی, اس کی تباہی, ہلاکت و بربادی کی بد دعا کی جاتی رہے گی. اس نے وہ تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے ہیں جتنی اذیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بدبخت نے دی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جب چلتا رہے گا تو آئندہ ہم دیکھیں گے کہ کن کن تکلیفوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. آپ کی 2 بچیوں کا طلاق بھی ہوا ہے اسی کے 2 بیٹوں کے ذریعے سے, صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان کیا تھا, ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا کوہ صفا سے. تو سب سے پہلے یہی تھا جس نے تبن لک سائر الیوم الہذا جمعتنا, کہ کہا تھا کہ غارت ہو جاؤ محمد, کیا ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے اس تمہارے نئے دین کو قبول کر لیں. لیکن اس نے بڑی خوشی منائی تھی. یاد رکھیں, میلاد پہ خوشی منانے سے نجات نہیں ملنے والی ہے. دراصل میلاد پہ خوشی تو سب نے منائی ہے, اصل تو یہ ہے کہ میلاد کا جو مقصد ہے اس مقصد کے مطابق زندگی گزاری جائے, یعنی اتباع رسول اور اطاعت رسول, یہی اصل مقصد ہے. ورنہ ولادت اور میلاد پہ جھوم کر کے نظمیں اور ترانے پڑھ کر کے خوشیوں کا اظہار کرنا یہ انسان کو کامیاب و کامران نہیں کر سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ ہو گیا, آپ کا نام رکھ دیا گیا. آپ کی رضاعت کا مرحلہ ہے تو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے 3 یا 4 دن آپ کو دودھ پلایا. اس کے بعد ابو لہب کی جو باندی سویبہ تھی اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا. اور یہ سویبہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں ان کو بھی دودھ پلانے والی ہے. تو حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں. اور اسی طرح آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول, آپ ام سلمہ کی لڑکی درہ سے آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ درہ یہ کون تھی؟ آپ کی ربیبہ تھی. یعنی ام سلمہ سے آپ نے نکاح کیا تھا تو ابو سلمہ سے ایک بچی پیدا ہوئی تھی جن کا نام درہ تھا.
وہ لے کر کے آئی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یعنی عورت اگر کوئی بچہ لے کر کے آئے اور شوہر کی وہ پرورش اور تربیت میں رہے تو اس کو ربیبہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ربیبہ سے تو ویسے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اگر یہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی تب بھی میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ابو سلمہ کی لڑکی ہے اور ابو سلمہ بھی میرے رضائی بھائی ہیں، انہوں نے بھی صہیبہ کا دودھ پیا ہے اور ہم نے بھی ان کا دودھ پیا ہے، تو رضائی بھتیجی ہماری ہوئی تو ہمارے لیے حرام ہے. یاد رکھیں ما یحرم من النسب یحرم من الرضاع، کہ جو رشتے نسب سے حرام ہو جایا کرتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جایا کرتے ہیں. یعنی کوئی خاتون اگر کسی کو دودھ پلا دے تو اس کو رضاعت کا رشتہ کہا جاتا ہے. تو حضرت صہیبہ آپ کی رضائی ماں ہیں. اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق عرب کے جو شرفا ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عرب کے اس دستور کے مطابق قبیلہ بنو سعد کے اندر ایک انتہائی خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور آپ کو لے جاتی ہیں اور 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں. آپ کی یہ رضاعت کا جو مرحلہ ہے اور قبیلہ بنو سعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 5 سال کا عرصہ گزارا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اس کی تفصیل آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.